یہ ویڈیو ہے ٹھٹہ کی اسٹریٹ لائف سے متعلق، لیکن اس میں آپ کو بہت زبردست معلومات دے رہا ہوں، اور یہاں کے جو ٹھٹہ شہر ہے اس کی اسٹریٹ لائف کے بارے میں بتاتا ہوں، لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں، یہاں کے جو ماحول ہے، یہاں کے جو انوائرمنٹ ہے، کلچر ہے، اور لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، اور یہاں کی جو سہولیات ہے، اور اس طرح کی بہت ساری معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ٹھٹہ کے بارے میں یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ اس وقت یعنی 2023 کی بات کرتا ہوں، یہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن یہ ایک تاریخی شہر ہے۔ جس طرح کی یہ ایک تاریخی شہر ہے، اس حوالے سے یہ اتنا مشہور بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا مشہور نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 14ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی تک یہ بہت زیادہ شہرت کا حامل شہر رہا ہے، اور اس کو 711 عیسوی میں محمد بن قاسم یعنی فاتح سندھ جسے کہا جاتا ہے، اور جس کا تعلق اموی خلافت سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے اس کو فتح کیا تھا اس طرف سے، یعنی ایشیا میں جو سب سے پہلا اسلام پہنچا تھا تو یہاں اس علاقے کو آیا تھا 711 عیسوی میں، اور محمد بن قاسم نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی ٹھٹہ جو تھا یہ کافی بڑا شہر تھا۔ کراچی اور حیدرآباد اور یہ جو دوسرے شہر ہیں نا، یہ موجود نہیں تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ممکن ہے کہ تھے، لیکن یہ بڑے شہر نہیں تھے۔ بڑا شہر اس وقت جو تھا یعنی 711 عیسوی میں تو ٹھٹہ ہی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ یہاں سے ہندوازم اور بدھ مت کا خاتمہ ہو گیا، اور اسلام جو ہے یہاں لوگوں نے اختیار کر لیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، پھر یہاں جو ہے نا سندھی حکمران آئی، یعنی مسلمان تھے لیکن سندھی حکمران تھے، تو سما خاندان ان میں قابل ذکر ہے، 3 خاندانوں نے یہاں حکمرانی کی ہے۔ پھر جو ہے تقریباً 1351 عیسوی میں یہ جو تھا یہ دارالخلافہ بن گیا سندھ کا، اور کئی سو سال تک یہ دارالخلافہ رہا، خاص کر مغلوں کے دور میں۔ اور یہاں جو ہے مسجد شاہ جہان بھی بنا ہے، جو کہ شاہ جہان کا دور جو 1628 عیسوی سے شروع ہوا تھا، تو اس طرح جو ہے مسجد شاہ جہان یہاں کی تاریخی مسجد ہے۔ اور اس طرح ہی جو مکلی قبرستان ہے، جو کہ تاریخی قبرستان ہے، میرے خیال میں ساری دنیا میں یہ اپنی نوعیت کا واحد قبرستان ہے جو کہ اس صورت میں اور اس شکل میں موجود ہے، جس پر آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مکلی کا جو تاریخی قبرستان ہے جو کہ 10 مربع کلومیٹر کے فاصلے پر محیط ہے، اور اس میں 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ دفن ہیں، اور اس میں بڑے بڑے بادشاہ، حکمران اور ملکی اور شہزادی اور بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں، اور عام لوگ بھی ہیں۔ تو یہ قبرستان مکلی کا قبرستان بھی یہاں ٹھٹہ میں ہے، تو ان 2 حوالوں سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، ایک مکلی قبرستان اور ایک مسجد شاہ جہان۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دارالخلافہ رہا تھا، اور اس کی اہمیت 18ویں صدی تک اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ پھر سندھ کا جو دارالخلافہ تھا وہ حیدرآباد بنا، اور حیدرآباد سے پھر جو ہے نا اب کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالخلافہ ہے۔ تو اگر آپ اس علاقے کا ایک تجزیہ کریں تو اس طرح کا جس طرح کے چولے کی 3 اینٹیں ہوتے ہیں نا، تو اس طرح اس علاقے کے یہ 3 شہر ہے، ٹھٹہ، حیدرآباد اور کراچی۔ اور جو حیدرآباد اور کراچی ہے تو اس کے درمیان ٹھٹہ واقع ہے، جو کہ حیدرآباد سے اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، جبکہ کراچی سے 50 کلومیٹر ہے۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ ٹھٹہ سے نکلتے ہیں تو ایک کینجر جھیل ہے، جو کہ بہت سیاحتی مقام ہے، جو کہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے ٹھٹہ سے حیدرآباد کی طرف۔
اس طرح جو ہے نا، تو اس طرح یہ مطلب ہے اس کی لوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا، یہ اب موجودہ حالات اس کے یہ ہے، حالانکہ یہ ایک تاریخی شہر رہا ہے اور دارالخلافہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن موجودہ حالت اس کی، آپ اس کی سٹریٹس دیکھ سکتے ہیں، یہ سٹریٹ لائف جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھٹا کی، تو اس طرح یہ جس طرح کے شہر ناپرسان کی طرح، جس کی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ اس علاقے میں کراچی اور حیدرآباد کے بعد تیسرے نمبر پر بڑا شہر ہے، یعنی ٹھٹا، ان دونوں کے بعد ٹھٹا تیسرا بڑا شہر ہے اور تاریخی شہر ہے۔ لیکن اس کے حالت زار کو دیکھ کے آپ انگشت بدندان رہ جائیں گی کہ اس کی اس طرح کی حالت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان میں سیاسی شعور نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب وہ اپنے سیاستدانوں سے اپنی شہر کی گلیاں کوچے پکی نہیں کرا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سیاسی شعور نہیں ہے۔ اگر ان میں سیاسی شعور ہوتا تو پھر اس طرح گندگی جو آپ دیکھتے ہیں، صفائی، تو یہ مطلب ہے کہ یہ صاف ستھرے سٹریٹس ہوتے۔ لیکن یہاں نہ صرف سیاسی شعور کی کمی ہے بلکہ تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے، کیونکہ تعلیم کی اگر کمی نہ ہوتی تو تعلیم کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ باشعور بنتے ہیں، اور اگر حکومت کی طرف سے صفائی کا کوئی انتظام نہ بھی ہوتا تو یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان جو ہے نا راستوں کو اور ان سٹریٹس کو صاف ستھرے رکھ سکتے تھے۔ آپ نے ایک مطلب ہے کہ تنظیمی بنا کے، اب اتنے جو سارے نوجوان آپ دیکھتے ہیں نا ویسے کھڑے ہیں ان سٹریٹس میں، تو ان میں اتنا حس نہیں ہے کہ اپنی مدد آپ کی تحت ایک انجمن بنائے، ایک تنظیم بنائے اور یہ عہد کر لے کہ ہم اپنے اس شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی صفائی تو کر سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ جو ہے نا اسٹریٹ میں فضول بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر گپ شپ مارتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اس شہر کے لیے کچھ صفائی کا بندوبست کریں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات میری سن رہے ہیں تو آپ کو میری گزارش ہے، یہ ایک طریقہ ہے نا کہ اگر حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا مطالبہ کریں اپنے جو آپ کی سیاسی نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے نا صوبائی اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کے، تو ان سے مطالبہ کریں کہ صفائی کا بندوبست کریں اور یہ صاف کرے۔ پانی کا تو مسئلہ ادھر نہیں ہے، صرف صفائی کا مسئلہ ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے اس شہر کو، اس تاریخی شہر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی ٹورسٹ آتے ہیں تو آپ کا صاف ستھرا شہر دیکھ کے ان کے خیال میں آپ کا امیج بھی بہت زبردست ہو جائے گا۔ اگر اس طرح کی گندگی کے ڈھیر اور کوڑا کرکٹ اور اتنی گندے پانی کڑے ہیں جا بجا، تو اس طرح کی جب کوئی ٹورسٹ یا کوئی بیرون سے کوئی آتا ہے اس طرح دیکھتا ہے تو ان کے جو امیج ہے آپ لوگوں کے بارے میں بہت برا بنتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اتنے گندے ہوں گے جس طرح کہ ان کی سٹریٹس گندے ہیں۔ خدا نخواستہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ میں ذرا جذبہ پیدا ہو جائے اپنے شہر کی صفائی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کی فائدے کی بات کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا اپنی مدد آپ کی تحت آپ تنظیمی بنائی محلوں کے سطح پر، اور پھر جو ہے نا ہفتے میں 1 دن یا 2 دن مکمل طور پر آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی سٹریٹس کو صاف ستھرے رکھیں گے، اور پھر جو ہے اس کے لیے دوسرا بندوبست بھی کرے کہ کوڑا کرکٹ یہاں سے اٹھائے اور کسی دور کی جگہ لے کے جائے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے نا، پھر حکومت سے آپ مطالبہ کریں کہ ان سٹریٹس کو پکے کرے، اور پانی کا مسئلہ تو ویسی بھی نہیں ہے، تو آپ خوش قسمت ہے کیونکہ یہاں کا پانی بہت صاف ستھرا ہے۔ تو یہ شہر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹھٹا میں ترقی کرنے کے بہت زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ ایک تو یہ تاریخی شہر ہے اور اتنے سالوں سینچریز تک یہ دارالخلافہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لوکیشن جو ہے وہ بہت سینٹرل ہے جو کہ یہ رہا ہے۔ تو اگر اب لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے، اس کو اثر نو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان بنایا جائے اور پھر جو ہے نا اس کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرے، تو آپ یقین مانیں یہ نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے بلکہ تمام سندھ کے لیے بہت جو ہے نا مفید شہر ثابت ہوگا، بہت زبردست۔ اور ایک بات ہے، میں اس سارے شہر میں گھوما
تو یہاں میں نے دیکھا بہت زیادہ غربت. ویسے تو غربت سارے پاکستان میں ہے اور سندھ میں بالخصوص ہے. سندھ کی زیادہ تر شہروں میں ماں سوائے کراچی میں کچھ کم ہے، لیکن باقی تمام شہروں میں کیونکہ میں نے خود وزٹ کیا اور یہاں رہا ہوں، لیکن ان تمام شہروں میں سب سے زیادہ غربت جو میں نے دیکھی تو حیدرآباد اور ٹھٹہ میں. لیکن ٹھٹہ جو ہے سب سے ٹاپ پہ ہے. یہاں انتہائی غربت ہے، بہت زیادہ غریب لوگ میں نے دیکھے. آپ یقین مانیں کہ میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جس کی عمر بمشکل 25-30 سال کی ہوتی، لیکن وہ ایک زندہ لاش تھی. وہ بالکل زندہ لاش لگ رہی تھی. میں نے اس کو دیکھا، میں چائے پی رہا تھا، وہ آ کے وہ چائے والوں کو بتایا کہ مجھے چائے دے دے. وہ چائے نہیں دے رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو اس کے لیے چائے کا بھی وہ آرڈر دے دیا، اور پھر میں نے اپنی طرف سے کچھ مدد بھی کی. لیکن میرے مدد سے اس کا کیا کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ میں نے اتنی زیادہ مدد تو نہیں کی، اپنے حسب توفیق مدد کی. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس کو ساری عمر کے لیے کوئی اس طرح کا بندوبست کر دیتا کہ وہ اپنے کھانے پینے میں کم از کم اس کا بندوبست ہو جائے، کہ اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ اس کو مل جائے. کیونکہ یقین مانے وہ بھوک کی وجہ سے وہ اس طرح تھی نا، اس کے جسم میں خون نظر نہیں آتا تھا. وہ بالکل اگر آپ اس کو پھونک بھی مارتے تو وہ گر جاتی. تو مجھے اتنا افسوس ہوا. مجھے اس کے بعد جو ہے نا ٹٹے میں میرا دل بالکل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کو میں نے دیکھ کے مجھے اب تک افسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کیا بنا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو اس طرح کے لوگ تھے، تو مجھے بہت افسوس ہوا، بہت زیادہ افسوس ہوا. تو غربت جو ہے نا ٹھٹہ میں بہت زیادہ ہے. ممکن ہے کہ دولت مند لوگ بھی ہو اور ہوں گے ضرور، لیکن غربت کو میں نے بہت زیادہ دیکھا. تو حکومت سندھ کو خصوصی طور پر ٹھٹہ کو اس طور پہ جو پاورٹی ایلیویشن یا غربت کے خاتمے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے. ان لوگوں کو روزگار کے مواقع دینی چاہیے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے روزگار ان کے لیے سٹارٹ کرنی چاہیے. اگر مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ان غریبوں کو جمع کریں، ان کے لیے مطلب 10-15-20 ہزار روپے لگا کہ ان کے لیے اچھا خاصا کاروبار آپ جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. تو بیچارے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کمائیں گے اور جو ہے نا زندگی گزاریں گے. تو اگر مخیر حضرات ہو، حکومت ہو، لیکن ٹھٹہ کے غریبوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے. ادھر مخیر حضرات خود دیکھیں اپنے آنکھوں سے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے زیادہ غریب لوگ ہیں. تو ان کے لیے ضرور کوئی بندوبست کیا جائے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس واقعے نے مجھے اتنا زیادہ افسردہ بنایا تھا کہ میرے ٹور کا جو انجوائمنٹ تھا وہ بہت دنوں تک متاثر رہا، کیونکہ وہ مجھے بار بار یاد آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا بنے گا. اس طرح کے اور بھی تھے، لیکن اس کو میں نے دیکھ کے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بہت اس کی زندگی بہت مشکل ہے. تو اس طرح کے میں نے پنجاب میں بھی میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو گندگی کے ڈھیر سے چیزیں اکٹھا کر کے کھا رہے تھے. میں نے اس طرح کے لوگوں بھی دیکھا، کیونکہ میں نے سارے پاکستان کو ایکسپلور کیا ہے. شہر گاؤں گلی گلی کوچی ہر جگہ ہر فرد کو میں نے دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے. تو اس طرح میں نے اس لیے یہ بات آپ سے شیئر کی. پاکستان کے تمام شہروں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.